ختنہ کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابھی ختنہ کو ایک اعجاز بھائی دھرم کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ختنہ کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہے، میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ تمام چیزیں میں ان کے سامنے بھی رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ختنہ کے تعلق سے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ مسلمان کو کرنا پڑتی، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ باقی ختنہ کیا ہے، اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوئی، کب سے شروع ہوئی، اس کے فائدے کیا ہے اور دھرم کیا کہتا ہے، اس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا جان لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ختنہ مسلمان کیوں کرتا ہے۔ تو پہلے میں تھوڑا سا سسٹم شریعت کے اعتبار سے بتا دوں کہ ختنہ کہاں سے شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو بھی، ہم کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہے، تو میں ختنہ کے تعلق سے بھی میں یہ کہہ دوں فاروق بھائی کہ ختنہ کو بھی لوگ دھرم کے اعتبار سے دیکھیں، دھرم کے اعتبار سے دیکھیں، حالانکہ ختنہ پہلے میں آپ کو دھارمک اعتبار سے بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہم سب کے باپ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا ہے، ابھی قربانی کا مہینہ گیا، تو جب حضرت ابراہیم کے تعلق سے حضور سے قربانی کے تعلق سے پوچھا کہ حضور، صحابہ نے پوچھا، یاروں نے پوچھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے، تو حضور نے کہا یہ قربانی حاضی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت قربانی۔ ایسے ہی ختنہ کے تعلق سے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ ختنہ ہی سب سے پہلے سنت ہے، سنت ابراہیمی، کہ اللہ نے سب سے پہلے آرڈر ختنہ کا حکم اگر کسی کو دیا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم سے ختنہ شروع ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم 5000 سال پہلے سے ختنہ چلے گا، کم سے کم کتنے سال پہلے سے، 5000 سال پہلے سے۔ مسلمان بھی اس بات کو سمجھے کہ اس کے دماغ میں یہ رہتا، اس سے پوچھ سکے رہے ختنہ کیوں کرنا پڑتی، اپن مسلمان ہیں نا، بالکل مذہب اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لیکن آج سنت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، ختنہ نہ کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ آج ہر چیز کو دھرم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور دھرم سے جوڑ کر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، لیکن ختنہ کے تعلق سے آپ ایک جملہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو یہ سنت ابراہیمی ہے، جیسے قربانی سنت ابراہیمی ہے، سنت اسماعیلی ہے، ایسے ہی ختنہ سنت ابراہیمی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی سنت، سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی سنت کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ختنہ کے تعلق سے یہ لفظ سمجھ لیں کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ڈبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ہندو بھائیوں کے دماغ میں یہ رہتا کہ ختنہ اگر نہیں کیا تو کیا مسلمان نہیں ہوگا، اور مسلمان کے بھی دماغ میں رہتا ہے کہ ختنہ نہیں کیا تو کیا مسلمان نہیں ہوگا، لیکن شریعت کا ویو اور پوائنٹ یہ ہے کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ آرڈر دیا ہے، اور ہماری شریعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس عمل کو نبی نے تاکید کے ساتھ میں آرڈر دیا ہے وہ بھی قریب فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن فرض اس لیے نہیں کہ اگر کوئی مجبوری، کیونکہ شریعت اتنی باریک ہے کہ ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ ختنہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن آئیے اب میں تھوڑا آپ کو آگے بتا دوں کہ آج امریکہ میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ 1 یا 2% مسلمان ہیں، لیکن امریکہ کی 2016 کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ میں 60% لوگ ختنہ کرے ہوئے ہیں، تو اب وہ تو مسلمان نہیں، وہ ختنہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے ختنہ نہ کرنے کے نقصانات بتائے ہیں، اور میڈیکل ختنہ کرنے کے فائدے بتائے ہیں۔
खतना में आप और हम जानते हैं कि कुदरती एतबार से जब बच्चा पैदा होता है और कुछ हिस्सा जो चमड़ी का एक्स्ट्रा या जायद होता है उस हिस्से को काट दिया जाता है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि अगर उस हिस्से को काटा नहीं गया तो वो हिस्सा जब रह जाता है और आदमी जब पेशाब करता है या बच्चा जब पेशाब करता है, पेशाब में एक किस्म का फास्फोरस और तेजाबियत होती है। अगर वो पेशाब के कतरे उस हिस्से में रहे तो फिर वो कैंसर का भी शिकार हो सकता है, कई इन्फेक्शंस का शिकार हो सकता है, कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि खतना ना करने में ढेर सारे नुकसानात है। इसलिए अमेरिका, जिसमें सिर्फ 2% के करीब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन वहां की 2016 की रिपोर्ट है कि 60% अमेरिकी आदमी खतना करते हैं। तो वजह उसकी यह है कि वो धर्म के एतबार से नहीं करते, उनको भी मालूम है कि खतना ना करने के कितने नुकसानात है। मैं आपको बता दूं कि 2016 की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, भारत से भी ये रिपोर्ट आई है कि 39%, अभी देखो आपको नहीं मालूम होगा, हमको नहीं मालूम होगा, जैसे वो कभी कभी आपने देखा होंगे छुपके बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं, है ना। अभी तो ज्यादा ही खा रहे क्योंकि कोरोना ने बता दिया उसकी भी अहमियत, आप समझ रहे हैं। मैं तो कभी जुमा के बयान में मैंने हंसते हंसते कहा ईदगाह में उस दिन कि मुसलमानों, तुम्हारे खाने की अहमियत भी अल्लाह ने लोगों को बता दिया कि तुम जो खाते फालतू नहीं खाते। तो खैर 39% भारत की भी रिपोर्ट आई मलिक साहब कि 39% लोग खतना कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने लिखने वालों को पता चल गया है कि अगर खतना न करे तो लिंग का कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आ सकते हैं। मेडिकल साइंस से जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये कोरोना ना जो बोल के आ रहा है, इनको बोल के आ रहा, पहले इनको बोलता हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जाकिर भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। वो इनको पहले बोलता कोरोना कि अभी मैं इतने तारीख से इतने तारीख तक आने वाला है, फिर हमारे पीएम हमको बोलते कि अभी तीसरी लहर आने वाली है, फिर पीएम के कान में उसने ये भी फूंक दी कि मैं इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आऊंगी, और पहली लहर में मैंने बुड्ढों को लेकर गई, दूसरे में जवानों को लेकर गया और तीसरे में बच्चों को लेकर जाऊंगी। तो ये भी खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको ऐसा पीएम दिया कि कोरोना भी उससे पूछ के आता है, वरना दूसरे मुल्कों का ऐसा पीएम नहीं मिला हमारे भाई। ये बड़ी अपनी खुशनसीबी है कि बीमारी अभी उसको बोलकर आती है। तो खैर आइए, WHO के बारे में कह रहा था कि WHO की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि खतना लिंग की बीमारियों से बचाती है, खतना कैंसर से बचाती है, खतना बैक्टीरिया और कई किस्म के इन्फेक्शन से बचाती है। यहाँ तक के 2-3 बड़ी बीमारियां है जिसका तस्करा उन्होंने किया है फारूक भाई, एजाज भाई, कि एक बड़ी बीमारी है जिसका नाम मेडिकल साइंस में, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मौजूद है कि नहीं मालूम, बड़ी बीमारी है मेडिकल साइंस में, उसे फेमोसिस कहा जाता है। फेमोसिस एक बीमारी है। तो खतना उस बीमारी से भी, उस इन्फेक्शन से भी बचाती है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, जो अमेरिकन एकेडमी है, उसने भी इस बात का तस्करा किया है कि खतना के ढेर सारे बेशुमार फायदे हैं, फेमोसिस से खतना बचाती है। ऐसे ही मेडिकल साइंस कहती है कि बेलेनाइट्स एक बीमारी होती है, उससे भी वो खतरा बचाती है, जिससे लिंग में दर्द की तकलीफ होती है, जलन पैदा होती है, तेजाबियत पैदा होती है। जैसे मैंने कहा ना कि आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर उस चमड़ी के एक्स्ट्रा हिस्से को काटा न जाए तो हर आदमी पेशाब करता है। पेशाब के बाद में देखो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि उसने हमको सिखाया है तहारत, पाकीज़गी, सफाई, आपको पानी से साफ करना पड़ता है उस हिस्से को। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि अगर पेशाब के कतरों को साफ न किया जाए और पाकी का ख्याल न रखा जाए तो फिर वो पेशाब के कतरे वहां पर रहते हैं, तो कई किस्म के इन्फेक्शन और बीमारियां पैदा करते हैं, यहां तक कि आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है, WHO ये भी कहता है, फारूक भाई, इजाज भाई, सादिक भाई, WHO ये भी कहता है कि एड्स जो दुनिया की खतरनाक तरीन बीमारी है, HIV जो दुनिया की खतरनाक तरीन बीमारी है, मेडिकल साइंस WHO ये भी कहता है कि 60% एड्स से खतना करने से बचा जा सकता है।
تو ختنہ کے میڈیکل اعتبار سے بھی اتنے فائدے ہیں. ایسی آپ دیکھیں اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی. لیکن اب آخری بات شریعت کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتے ہوئے کہہ دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی پیارے آقا پریشت محمد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، نیچر میں رکھی ہے. 4 چیزوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان کے نیچر میں، فطرت میں وہ اس کو ضرور کرے گا. تو اسی میں سے ایک خطرہ بھی ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی بھی ذات کا ہو، دھرم کا ہو، اس کے نیچر میں. اور اسلام نے اس کا حکم دیا اور تعلیم دی. ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا اس کے نیچر میں. ناخن اللہ نے پیدا کیا، انسان کو ناخنوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ناخن بڑھتے رہیں گے اور ہر انسان چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، ذات کا ہو، وہ ناخن کو کاٹے گا. ناخن کاٹنا یہ اس کے نیچر میں شامل. بغل کے بال صاف کرنا یہ اس کے نیچر میں شامل. مونچھ کاٹنا یہ اس کے نیچر میں شامل. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ بھی نیچر میں شامل ہے، فطرت میں شامل ہے. اور ختنہ کے ذریعے سے آپ ایک سنت پر عمل کرو گے، پیارے آقا کی سنت پر عمل کرو گے، اور دوسری طرف آپ میڈیکل کے اعتبار سے فائدے نہیں اٹھاؤ گے. ایک بات کہتے ہوئے بات ختم کروں گا کہ دیکھو ہمارا دھرم ایسا ہے پیارو، ہمارا دھرم ایسا ہے کہ ہمارے نبی کی بات پر آج بھی سائنس ریسرچ کر رہا ہے. بلکہ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آپ تعجب کریں گے. وضو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے، وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں. پیارے آقا کی سنت کیا ہے کہ وضو کرتے وقت ایسا ایسا کرنا. یہ باقاعدہ ایسا نبی نے سکھایا ہے کہ ایسا ایسا انگلیاں صاف کرنا. اور اس کو شریعت کے جو ٹرمز ہے اس میں کہا جاتا ہے خلال. خلال کہا جاتا ہے اس کو، انگلیوں کو صاف کرنا. ہم لوگ وضو بھی کرتے ہیں دھار دھار دھار. کس کا کلام؟ آج ہم کو کورونا نے بتا دیا کہ میں یہاں رہتا نہیں. سمجھا؟ ابھی کیا سکھا رہے ڈاکٹر؟ ابھی ڈاکٹر یہی بتا رہے نا ابھی. اور یہ تو ہم کو 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے، ارے بولو نا بھائی، سکھا دیا. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ہم نے پروگرام رکھے مسجد پریچا ہے، تو اس میں بڑی تعداد میں تقریباً 150 کے قریب ہندو بھائی آئے. تو ہم نے پہلے ان کو مسجد کیا ہوتی ہے یہ بتایا، کیونکہ مسجد کے تعلق سے بھی لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. کیونکہ اس ملک کی جو گودی میڈیا ہے، یا میں تھوڑا چڑ کر کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میں چڑتا تو کدھر بھی نکل جاتا، سمجھ لیا؟ تو میں اس کو رکھے میڈیا بھی کہتا ہوں. تو اس ملک کی جو میڈیا ہے وہ مسجد کو بھی غلط انداز میں پیش کرتی ہے. تو ہم نے ہندو بھائیوں کو جب لے کر گئے، یہ مسجد ہے، یہاں خطبہ ہوتا ہے، یہاں امام کھڑے ہوتا ہے، تو آپ سن کر تعجب کریں گے. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ نماز سے پہلے ایسا ایسا وضو کرنا پڑتا، ہاتھ منہ دھونا پڑتا. تو ایک ڈاکٹر اس میں موجود تھے، بڑی غور سے انہوں نے وضو کو دیکھے کہ ایسا ایسا دھویا جا رہا ہے. تو دھیرے سے وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کو پہلے سے بتایا لے گیا. میں نے کہا بھائی 1500 سال پہلے سے بتایا لے. تو کہا کہ یہی تو اصل ہے ابھی کورونا سے بچنے کا طریقہ. اس سے بہترین سینیٹائزر ارے بولو کوئی ہے نہیں. جب مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اور 5 وقت نماز کے لیے بہترین انداز میں سنت کے بتائے ہوئے اسٹائل پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر وضو کرے گا تو 5 مرتبہ وہ سینیٹائزر کر رہا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ لوگ کیا کر رہے تھے پہلے کورونا کی جب معلومات آئی تو بولے وہ اتنے دن تک کے ناک میں رہتا، پھر اس کے بعد نکال کرتا. ارے بولو ڈاکٹر صاحب گلے میں اترتا. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں کہ وضو میں یہی سسٹم ہے ہمارا کہ پہلے وضو شروع ہوگا تو پانی کا ڈالتے ہیں. ارے بولو نا بھائی، آج سے وضو بھی صحیح کرے گی نا، کورونا سے بچنا ہے کہ نہیں؟ تو اب پہلے وضو شروع ہوتا تو پہلے پانی کا ڈالتے 3 مرتبہ نا، ہے نا. پھر اس کے بعد اور جب شروع کرتے وضو میں اور کیا کرتے اور آ رہا. اب بتاؤ کورونا کتنا پریشان ہوتا ہوں یہ رہنے کی نہیں کہیں. تو اسلام نے جو طریقے بتائے اس میں فائدے ہی فائدے. ایک اور مثال دے کر بات ختم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سو تو پیارے آقا نے فرمایا دانی کروٹ پر سونا، سیدھی کروٹ پر سونا. اب ہمارا حال تو یہ کہ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، کچھ سوچے نہیں ہم نے. لیکن آج سائنس کہہ رہی ہے اور ریسرچ کر کے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے اس میں زیادہ پرسنٹیج ان لوگوں کا رہتا جو الٹی کروٹ پہ سوتے یا آندھا سوتے، اور ہمیں نبی نے منع کر دیا. اور آج سائنس کیا کر رہی ہے کہ جو لوگ الٹی کروٹ پہ سوتے تو کیا ہوتا ہے، دل کدھر ہے،
الٹے سائڈ میں. اب جب الٹی کروٹ پہ سوئیں گے, بائیں کروٹ پہ سوئیں گے, تو رائٹ سائڈ کا پورا بوجھ کس پہ جائے گا؟ پریشر دل پہ جائے گا. اب پریشر جب بوجھ دل پہ جائے گا تو دل کو کام کرنے میں, کیونکہ پریشر میں آدمی کام نہیں کرتا بتا, تو دل کیسے کام کرتا؟ سارا سسٹم جام ہو جاتا ہے, اس لیے پریشر ہونا ہی چاہیے. تب دل کو بھی جب پریشر آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر تکلیف ہوتی کام کرنے میں, اور پھر دھیرے دھیرے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا. حالانکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بہت اچھی بیماری ہے, اس میں 1 2 اور 3 کوئی ٹینشن آتا نہیں, لیکن اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ آج بھی ہم کو اس کی قدر نہیں معلوم ہے کہ اللہ کتنی سینکڑوں رگیں ہیں جو ہمارے ہاتھ کو, ہمارے قلب کو, ہمارے دل کو خون پہنچا رہی ہے. ہمیں قدر نہیں آتی فاروق بھائی. ورنہ جس کو اٹیک آتا نا بیٹا, تو وہاں ڈاکٹر بولتا اس کو کہ 3 نسیں چوکب ہو گئی. بھائی ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب وہ 3 نسا میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو ڈاکٹر بولتا ہے اسپرنگ ڈالنا پڑے گا. پھر بولتا ہے لکھ دو, میں لے کے آتا 2 ویلر کی دکان پہ, تو وہ اسپرنگ نہیں چلتا. ڈاکٹر بولتا بیٹا اس میں جو اسپرنگ آتا نا, انڈین لے گا تو 85,000 کا, اور فورن کا لے گا تو 1.5 لاکھ کا. اب 3 نسا چوکب ہوئی مان لو, تو 1.5 لاکھ کے حساب سے کتنے کے ہو رہے؟ ارے بولو نا, 4.5 لاکھ کے. اور ابھی پتا چل رہا کہ اپنوں کو اس مالک کے احسان کا, ہم لوگ بڑے ناشکرے. ہم 2 رکعت صبح اٹھ کر اس مالک کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. جو مالک روزانہ زندگی دیتا ہے, سارے سسٹم کو چلاتا ہے, تھوڑا سا سسٹم بگڑ جائے تو پتا چلتا کہ ہاتھ کتنے لاکھ کا, پاؤں ٹوٹا تو پتا چلتا کہ اس میں راڑ کتنے لاکھ کی اور کتنے ہزار کی, کیوں گردہ پھیل ہوا تو پتا چلتا کہ کتنے لاکھ کا, آنکھیں پھیل ہوئی تو پتا چلتا کتنے ہزار کی. اور یارو اسلام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیم ہم کو دی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے, اس میں ہر بتائے ہوئے طریقے میں فائدہ ہے. تو ایسے ہی ختنہ میں اسلام نے جو بتایا ہے, یہ صرف دھارمک اعتبار سے اس کو نہ دیکھا جائے, بلکہ ملک کا 39% ہندو بھائی بھی ابھی ختنہ کر رہا ہے. امریکہ کا میں نے بتایا کہ امریکہ میں 2% مسلمان ہیں, لیکن 60% وہاں پر لوگ ختنہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی جان چکے ہیں کہ ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے صحت کو کتنے نقصان ہوتے ہیں. تو میں مبارکباد دوں گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ ختنہ قائم رکھا ہے. علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے, اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے. سمجھ لو علم کا یہ راستہ بہت بلند ہے, سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے.